قبلہ صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا اسلام فوبیا ایک حقیقت ہے جو کہ یقیناً ہے، اور اس کے لیے دنیا جہان میں کیا افراد کوئی کام کریں گے یا قوموں کو کرنا پڑے گا، یا نظریہ کیسے بدلے گا اور ہمارا اس میں ابھی تک کتنا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا۔ اسلاموفوبیا تو ایک حقیقت ہے، مغرب کے اندر، پھر بھارت کے اندر کشمیر کے حوالے سے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں برما میانمار میں یہ جو ہمارے مسلمان ہیں روہنگیا، تو ان کے مسائل کی وجہ سے ایک مسلمانوں سے نفرت یا مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں خوف کی کیفیت جو ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ واقعات جو ابھی کینیڈا میں ہوئے، ہنگری میں، فرانس میں، تو اس قسم کی صورتحال تو ہے، اور اس کی کچھ تاریخی ایک پس منظر ہے۔ تاریخ کے علاوہ اس وقت جو نئی صورتحال ہے وہ زیادہ تر معاشی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہاں گئی، تو یقیناً وہاں لوگوں نے اس کو ایک تھریٹ سمجھنا شروع کر دیا، اور جس طریقے سے وہ روزگار کے اوپر، کاروبار کے اوپر مسلمانوں کی انٹری ہو گئی، تو یہ بھی ہے۔ پھر جو آس پاس کے واقعات ہمارے ریجن میں یا مشرق وسطیٰ میں ہوئے، جو تشدد کے واقعات، تو اس پہ بھی وہاں کی میڈیا نے ایک خوف اور دہشت کی فضا پھیلا دی۔ پھر 9/11 لندن کے اندر، 7/7 اسپین کے اندر، فرانس کے ایک چوک میں خودکش حملے، تو یہ تمام وجوہات مل کر اس سلسلے میں ایک معاون یوں سمجھیں کہ عوامل کے طور پر یہ کام ہو رہا ہے۔ حل ہے اس کا اجتماعی بھی، OIC کے لیول پہ یقیناً اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو اسلامک سینٹرز ہیں یا بہت پڑھے لکھے مسلمان ہیں، وہ وہاں کی تنظیموں کے ساتھ، وہاں کی یونیورسٹیوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ ہے کامن گڈ کا، تو کامن گڈ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر یقیناً وہ ایک بہتری کی فضا مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بنا سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی اگر مسلمان اپنے بہتر رویوں کا مظاہرہ کریں تو اس سے ایک بہتر تاثر جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی کوشش ہے۔ قبلہ صاحب، ہم کون سا اجتماعی ایسا یا انفرادی ایسا کردار شو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے امیجز اتنے خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، تو اس میں آپ یہ تو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ 100% لوگ جو ہیں وہ بہتر رویوں کا مظاہرہ کریں، لیکن جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ بالخصوص جو اسلامک سینٹرز ہیں، جو مساجد ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں، اگر ان کی ٹریننگ ہو، ان کے جو ائمہ ہیں یا جو ان کی کمیٹیز ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے تو وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اس مثبت تاثر کو اجاگر کرنے کے۔ بہت 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 شکریہ، آپ نے بڑی بڑی مثبت بات کر دی۔ زبیر بھائی، آپ نے بھی یہ بات سنی قبلہ ایاز صاحب کی، آپ اس پہ کیا رد عمل دیجیے گا؟ کیا مسلمان ناکام ہو گئے، یا ہمارے ممبر ناکام ہو گئے، یا ہمارے قائدین ناکام ہو گئے، یا ادارے ناکام ہو گئے؟ کس چیز کی غلطی ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ ختم ہو ہی نہیں پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارے محترم جناب چیئرمین صاحب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے جو باتیں فرمائی، ان کی تائید کے ساتھ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے انفرادی طور پر اکا دکا یا کہیں کہیں پر جرائم کے واقعات ہوں گے، اور اس کا انکار بھی نہیں ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کسی بھی معاشرے، سماج اور سوسائٹی کے افراد کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں یا یہ طے کر لیں کہ 100% ان کے تمام بیہیویئرز اور رویے درست ہو جائیں گے، ظاہر ہے اس کی گارنٹی دنیا کا کوئی معاشرہ، دنیا کا کوئی سماج نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اسلاموفوبیا ایک کلچر کی شکل کے اندر، ریلیجس وار کی شکل کے اندر اسلام کے خلاف یہاں کے یعنی باہر کے غیر مسلم طاقتوں اور وہاں کی لیڈنگ پاور نے
چند چیزیں کی ہیں. اسلام کی ہر چیز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اسلامی تاریخ کو پرتشدد قرار دینا، مسلمانوں میں اعتدال پسند اکثریت کے باوجود اس کی نفی کرنا، دنیا کے سامنے اسلام کو مسئلہ بنا کر پیش کرنا، دنیا میں مسلمان جدھر بھی صف آ رہا ہوں چاہے وہ آزادی کے لیے جس طرح کشمیر میں مگر انہی کو قصوروار خیال کرنا، مسلمانوں کو مذہب کی تبدیلی پر اصرار کرنا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کا محاذ قائم کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسلامو فوبیا کے نتائج اور شاخسانے ہیں. اجتماعی طور پر بھی ان کا رویہ اسی طرح ہے، انفرادی طور پر بھی. میں دو باتیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. مشرقی تیمور کا مسئلہ 6 مہینے کے اندر حل ہوتا ہے. آپ کے کشمیر کو صدی ہونے والی ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اجتماعی طور پر عراق کو تہ تیک کر دیا گیا، افغانستان کو تہ تیک کر دیا گیا، سوریہ کو تہ تیک کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب میانمار، روہنگیا، برما، ان تمام ممالک کا تذکرہ کر رہے تھے. انفرادی طور پر وہاں پر سکارف کھینچے جاتے ہیں میری نوجوان بہنوں سے، مسجد کے خلاف، مینار کے خلاف، نماز کے خلاف، حجاب کے خلاف، راہ چلتی ہوئی لڑکی کے پردے کے خلاف، اس کے پردے کو کھینچ کر، یہ انفرادی طور پر وہاں پر مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں اور ممالک کے ممالک تہ تیک کر دیے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سب سے بڑا مقدمہ مسلم لیڈرشپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے بلال بھائی، وہ یہ ہے کہ خدارا مسلمان دہشت گردی کے مرتکب نہیں ہیں، متاثر ہیں. ہم مؤثر نہیں ہیں دہشت گردی کے اندر، ہم متاثرہ ہیں، ہم گلٹی نہیں ہیں، ہم باقاعدہ طور پر دہشت گردی سے متاثر ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں. آپ پھر یہ دیکھیے کیا یہ اسلامو فوبیا نہیں ہے؟ عافیہ صدیقی ایک نہتی مظلوم دکھی خاتون، 85 سال کی اس کو سزا دے دی گئی ہے اور اس کی بچوں کی تصاویر اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کی بہن کو اس سے صحیح ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ اسلامو فوبیا کے شاخسانے نہیں ہے تو اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ اچھا، مثال کے طور پہ آپ کی بات بالکل وجہ ہے، لیکن دیکھیے میڈیا ایک بہت بڑی پرسیپشن کریٹ کرتا ہے. اب پرسیپشن کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کی باتیں ساری حقیقت پہ مبنی ہیں لیکن پرسیپشن یوں بنتی ہے. جیسے انگلینڈ کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ممبر بنی تو مسلمانوں نے جو کہ باشرا تھے انہوں نے جا کے اس کو انڈے مارے. تو برطانیہ کے اندر خود بھی وہ لوگ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنی ہی ایک مسلمان خاتون کو وہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر قبول بھی اس کی لیڈرشپ کو کرنا نہیں چاہ رہے. لیکن اس طرح کے واقعات پھر آتے ہیں تو پھر اس طرح انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ چیزیں بڑی حقیقت پسندانہ بن جاتی ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے. وہ اس بات کو بہت اچھالتے ہیں. جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب دہشت گرد بھی تو مسلمان ہی ہے نا. یہاں پہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر کیا ہوا تھا، فرسٹ ورلڈ وار کے اندر کیا ہوا تھا، کیونکہ مسلمان شاید تعلیمی طور پہ یا انٹلیکچولی اتنے قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یوں سیل کر سکیں یا ان کی یونیورسٹیز میں جا کے اپنے آپ کو سیل کر سکیں. بلال بھائی یہ مجھے بتائیے، آپ نے یہ ایک واقعہ ضرور بیان کر دیا ہوگا، 4 واقعات میں بھی بیان کر دیتا ہوں. اعتراف بھی کرنا چاہیے، ہم مقر اور معترف ہیں اس بات کے کہ یقیناً مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے افراد میں سے کچھ افراد کے اکا دکا انفرادی طور پر مختلف علاقوں کے اندر، خطہ ارض کے اندر، مختلف ممالک کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جو یقیناً اسلام کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، ہمارے دین کی صحیح تصویر بھی پیش نہیں کرتے. لیکن میں آپ سے 2-3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے آج کے دور میں کون سی کرسچن کنٹری ہے جس کو مسلمانوں نے پورے ملک کو تہ تیک کر دیا ہو؟ مسلمانوں نے کب ایٹم بم استعمال کیا ہے؟ ہیروشیما کیا مسلمانوں کے کھاتے میں جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے کبھی توہین کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے کبھی توہین کی ہے؟ بائبل کو تحریف شدہ ماننے کے باوجود پوری دنیا میں کسی شرابی، کسی زانی، کسی کبابی، کسی مسلمان نے آگ لگائی ہے؟ ہم کبھی کسی بھی مذہب کی کتاب کو توہین کے مرتکب ہوئے ہیں؟ ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہم نے گیتا کو کبھی جلایا ہے؟ کیا ہم مندر کو کبھی جلاتے ہیں؟ کیا بھی ہم نے چرچ کو انگلینڈ کے اندر جا کر کے آگ لگائی ہے؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے مینار تو گرائے گئے ہیں، ان کے سکاف تو توڑے گئے ہیں، ان کی لڑکیوں کو تو پریشان کیا گیا ہے. یقیناً میں آپ کے بیان کردہ 2 4 5 واقعات کی نفی نہیں کرتا ہوں، وہ ہم خود ان کو اپنی صفوں سے نکال کر کے باہر پھینکنے کے لیے تیار ہیں. ہم خود کہتے ہیں تم اسلام کی کبھی بھی صحیح حقیقی تصویر، پرکشش تصویر پیش نہیں کرتے ہو. میں بھی 2 دن پہلے انگلینڈ سے آیا ہوں، میرے بیانات کا خلاصہ کیا تھا؟ ایک تو اسلامی حصہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ڈونٹ ٹیک لا ان یور ہینڈ،
کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو. وہاں تم نے ویزوں کے جو قوانین، جو تم نے معاہدے، جو تم نے ایگریمنٹ کیے ہوئے، خدارا ہم نے مسلم امہ کو جا کر کے یہی کہا، یہی کہتے ہیں، وہاں کی مساجد، اسلامک سینٹرز وغیرہ سے ہم یہی بات کرتے رہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو یہاں کے قوانین کی پاسداری کی باقاعدہ ترغیب دیا کرو اور اس کو شریعت کا مسئلہ بنا کر پیش کرو.